السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بیٹر فار مائی فیوچر۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف بہت مشکل ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت ناکامیاں ملی ہے، آپ بار بار ناکام ہوئے ہیں، لوگوں نے دنیا نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تو ایک بار یہ کہانی ضرور سنیے گا۔ انڈیانا میں ایک لڑکا ہنری ویل میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ جب وہ صرف 6 سال کا تھا، اس کے والد گزر گئے۔ یہ اس کے مشکل دور کی شروعات تھی۔ گھر چلانے کے لیے اس کی ماں کو ایک فیکٹری میں کام کرنا پڑا۔ بڑا ہونے کے ناطے اسے ہی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ دوستو، ماں کی غیر موجودگی میں وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کھانا بھی بناتا تھا۔ اتنی کم عمر میں ہی اس کے اوپر کافی ذمہ داریاں پڑی تھی۔ پیسوں کی کمی کی وجہ سے 10 سال کی عمر میں اس نے بھی ماں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی زندگی اور مشکل ہو گئی۔ جب وہ 12 سال کا تھا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے باپ سے اس کی بن نہ سکی اور اس بچے نے گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کی وجہ سے 6 کلاس میں ہی اسے اسکول بھی چھوڑنا پڑا۔ دوستو، پیٹ پالنے کے لیے اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ اسے گھوڑے گاڑیوں کو پینٹ کرنے کا کام ملا۔ پھر اس کے بعد اسے ریلوے میں فائر مین کی نوکری مل گئی۔ ساتھ ساتھ اس نے قریب یونیورسٹی میں لا کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی کا ایسا دور شروع ہونے والا ہے، لیکن اس کو کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کرنے اور اس پر مقدمہ لگنے کی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ دوستو، اور اس کا لا کا کیریئر بھی تباہ ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر جاب لیس تھا۔ وہ واپس گھر آ گیا اور لائف انشورنس میں جاب شروع کر دی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد مینیجر کو اس کا کام پسند نہیں آیا تو اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ دوستو، ایک بار پھر اس نے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ زندگی بہت مشکل بن گئی تھی، لیکن اس لڑکے نے ہمت نہیں ہاری۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو ایک ٹائر کمپنی میں جاب مل گئی، بٹ وہ جاب زیادہ دیر تک نہ رہی۔ دوستو، وہ کمپنی زیادہ دیر تک نہیں چل پائی۔ انہوں نے پروڈکشن پلانٹ ہی بند کیا۔ وہ ایک بار پھر جاب لیس تھا۔ اس دوران اس کی شادی بھی ہوئی، لیکن بار بار جاب لیس ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ دوستو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس آدمی کی حالت کیا ہوگی، لیکن اس آدمی نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ 40 سال کی عمر میں اس کی ملاقات ایک آئل کمپنی کے جنرل مینیجر سے ہوئی، جس نے اسے اپنے گیس اسٹیشن چلانے کے لیے دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کمپنی نے وہ گیس اسٹیشن بھی بند کر دیا۔ دوستو، اور یہ آدمی پھر سے جاب لیس تھا۔ مشکل پہ مشکل، ناکامی پہ ناکامی، کچھ عرصے کے بعد شیل آئل کمپنی نے اسے اپنا پیٹرول پمپ چلانے کے لیے دیا۔ دوستو، اس آدمی نے وہ اسٹیشن شروع کر دیا اور ساتھ ہی کسٹمر جو رکتے تھے ان کے لیے اس نے کچھ ڈشز اور کھانے بنانے شروع کر دیے۔ جلد ہی اس کی چکن ڈش اس علاقے میں بہت فیمس ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے کسٹمرز بہت زیادہ ہو گئے۔ دوستو، اس نے پیٹرول پمپ چھوڑ دیا اور خود کا ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ بنا دیا۔
اس کا یہ بزنس اچھا چلا گیا۔ ریسٹورنٹ کی کامیابی دیکھنے کے بعد اس نے اسے بڑھانے کے لیے اور نئے ریسٹورنٹ کھولنے کا سوچا۔ دوستو، لیکن اس دوران ایک لوکل کمپیٹیٹر کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا اور اس کے ایک ملازم کو گولی لگ گئی، اور تو یہ اپنا بزنس ایکسپینڈ نہ کر سکا۔ 4 سال کے بعد اس نے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ریسٹورنٹ کے ساتھ ایک ہوٹل بھی کھول دیا، لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصہ بعد ان کے ہوٹل میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے ہوٹل اور ریسٹورنٹ دونوں جل گئے۔ اس کی زندگی کی ساری محنت ضائع ہو گئی تھی اور وہ ایک بار پھر سڑک پر آ گیا تھا۔ دوستو، آپ سوچ سکتے ہیں اس آدمی کی کیا حالت ہوگی، لیکن اس آدمی نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، نئے سرے سے ریسٹورنٹ اور ہوٹل بنا دیا۔ دوستو، لیکن ورلڈ وار کی وجہ سے اسے وہ بھی بند کرنا پڑا۔ اس کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مشکلات آ رہی تھی، نقصان پہ نقصان ہو رہا تھا۔ ورلڈ وار ختم ہونے تک اس کی ساری جمع پونجی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے پاس ریسٹورنٹ کھولنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ دوستو، تو اس نے اپنے چکن ڈش مختلف ریسٹورنٹ میں سیل کرنا شروع کر دی، لیکن سب نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ دوستو، آپ کو یقین نہیں آئے گا، 1009 ریسٹورنٹس اس نے وزٹ کیے، لیکن سب نے اسے ریجیکٹ کر دیا، لیکن یہ آدمی پھر بھی کوشش کرتا رہا۔ آخرکار 1952 میں 62 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ریسیپی، جن کا نام KFC یعنی کنٹکی فرائیڈ چکن تھا، دوستو، شہر کے بڑے ریسٹورنٹس کو سیل کر دی۔ ریسٹورنٹ کے بڑے نام کی وجہ سے جلد ہی یہ ریسیپی پورے شہر میں بہت مشہور ہو گئی۔ اس کے بعد تو لائن لگ گئی۔ شہر کے دوسرے بڑے بڑے ریسٹورنٹس نے اس ریسیپی کو فرینچائز کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، اس آدمی کو سب ریسٹورنٹ سے پرمیشن ملنا شروع ہو گیا۔ اس کا خواب تھا کہ اس کی ریسیپی پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ 1959 میں اس نے نئے ریسٹورنٹس اور کمپنی ہیڈ کوارٹرز بنائے۔ اس نے بہت محنت کی، اکثر وہ اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ہی سو جاتا، ریسٹورنٹس وزٹ کرتا، انہیں اپنی ڈش کے بارے میں بتاتا، اور اگر آنر کو وہ ڈش پسند آ جاتی تو فرینچائز رائٹس کی بات کرتا۔ دوستو، 1965 میں جب اس کی عمر 75 سال کی ہو گئی، تب جا کر وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہوا تھا۔ کئی سالوں کی ناکامیوں، ریجیکشنز اور بدقسمت واقعات کے بعد کولونل سینڈرز کی فرینچائز اپروچ بہت زیادہ کامیاب ہو گئی تھی۔ دوستو، KFC وہ فاسٹ فوڈ چین تھی جو پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ کینیڈا، UK، میکسیکو اور بہت سارے ملکوں میں اس کے آؤٹ لیٹس قائم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دوستو، وہ پوری دنیا کا سفر کرتے اور اپنے ریسٹورنٹس کا وزٹ کرتے اور اپنے کسٹمرز سے ملتے، اور 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، اور اس وقت KFC کی 48 ملکوں میں 6000 آؤٹ لیٹس سے زیادہ ریسٹورنٹس تھے۔ ایک انالسٹ سے 2019 میں 150 ملکوں میں KFC 24104 آؤٹ لیٹس تھے۔ اگر آپ کو بھی زندگی میں بہت ناکامیاں ملی ہے تو نقصان اٹھانے پڑے ہیں، لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے، ڈسکریج کیا ہے، تو آپ کولونل سینڈرز کو ضرور یاد کرنا۔ دوستو، جنہیں بہت ساری جابز سے فائر کیا گیا، ان کا کیریئر تباہ ہو گیا۔ آگ لگنے اور ورلڈ وار کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہے، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا۔ وہ کوشش کرتے رہے اور پھر وہ دنیا کے سب سے بڑے کک بنے، اور ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ دوستو، ہمیشہ یاد رکھنا کہ مشکل نہیں ہے اس دنیا میں کچھ بھی، تو ذرا ہمت تو کر۔
خواب بدلیں گے۔ حقیقت میں تو ذرا کوشش تو کر۔